صلح دو ہوئی ہیں، ایک چھوٹی صلح ایک بڑی صلح ہے، یہ عام الجماعت بڑی صلح ہے، اس سے پہلے ایک چھوٹی صلح ہے دومت الجندل والی، وہ چھوٹی صلح بھی ذکر کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حضرت علی المرتضیٰ نے کی ہے۔ وہ کون سی صلح ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، دونوں طرف کے اکابرین لکھ چکے ہیں، لیکن شاید عام طور پہ بیان نہ ہو تو میں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے جو رمضان المبارک کی آمد تھی، تو حضرت علی نے حضرت معاویہ کے لشکر سے اس بات پہ صلح کی، وقتی طور پہ جنگ بندی کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، لہٰذا آپ بھی اپنی طرف ہم بھی اپنی طرف رمضان کے بعد دیکھیں گے، رمضان المبارک تک جو حکومت آپ کے پاس، جو علاقے آپ کے پاس وہ آپ کے، جو ہمارے پاس ہمارے۔ فقہ کا مسئلہ ہے، شریعت اسلامیہ کا اصول ہے کہ امیر المؤمنین وقت اگر کسی کے ساتھ یہ طے کر لے کہ یہ چیزیں یہ تیری اور یہ میری اس وقت تک، تو وہ ناجائز نہیں ہوتی، پھر اس کا جواز شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے طے کیا، یہ چھوٹی صلح تھی جسے جنگ بندی کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ 21 رمضان المبارک کو اس دنیا سے رخصت ہو کے شہادت پاتے ہیں، اور اسی رمضان کے بعد حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ پورے 6 ماہ امام حسن کی خلافت کو پورا ہوتے ہیں، تو دونوں بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے حضرت معاویہ سے صلح کر لیتے ہیں۔ اور آج جھوٹ کیا بولا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کو نعوذ باللہ مروایا تھا۔ یہ تجھے پتہ چل گیا ہے، امام حسن حسین کو نہیں پتہ چلا کہ ہمارے باپ کا قاتل کون ہے؟ وہ تو صلح کے لیے جا رہے ہیں۔ تجھے کس اڑتی چڑیا نے آ کر بتایا ہے جو تے کو حضرت امام حسن کو زیادہ پتہ ہے؟ تجھے امام حسن سے زیادہ پتہ ہے، انہیں تو نہیں پتہ۔ ایسے ایسے جھوٹ بولتے۔ ایک جھوٹ کو میں نے دیکھا، وہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے، باقاعدہ آج کل کے بندے اس کو لکھ کر دے رہے ہیں، کوئی انجینئر صاحب ہیں اور وہ اس طرح کے جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ ممبروں پہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کو گالیاں دلواتے تھے۔ میں نے کہا اس دھرتی پر 7 بر اعظم ہیں، ایک بر اعظم انٹارکٹیکا میں خلقت نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، وہاں برف ہے۔ 6 بر اعظم میں مخلوق ہے۔ ان 6 بر اعظم کی ماؤں کی کسی کوکھ نے ایسا بیٹا نہیں جانا جو اس حوالے کو ثابت کر دے کہ حضرت معاویہ ممبروں پہ حضرت علی کو گالیاں دلواتے تھے۔ ایک جگہ ثابت نہیں ہے، جھوٹ ہے، ایسا جھوٹ۔ اچھا پھر دلیل کیا دیں گے؟ وہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد بن وقاص کو نہیں کہا تھا کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف پالیسی کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک دوسرے کی پالیسی پر اعتراضات تو چلتے ہیں، اسے گالیاں کہتے ہیں؟ یار جنگ ہو رہی ہے حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان، وہ ایک دوسرے کے بڑے اور درمیان والے لوگوں سے کہہ تو سکتے ہیں کہ تو اس پالیسی کے ساتھ ہے، اس پالیسی، آپ اس پالیسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو گالی کہتے ہیں۔ اچھا دوسری بات کہ نعوذ باللہ یہ بات تیری مان لی جائے کہ حضرت معاویہ ممبروں پہ حضرت علی کو گالیاں دلواتے تھے، تو 2 سوال تیرے سر ہو جائیں گے، قیامت تک ان میں سے ایک سے نکلے گا دوسرے میں پھنس جائے گا، دوسرے سے نکلے گا پہلے میں پھنس جائے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو تو یہ پتہ نہ چلا کہ ممبروں پہ گالیاں دلواتے تھے، اور تجھے پتہ چل گیا؟ وہ صلح کے لیے جو جا رہے ہیں انہیں نہیں پتا میرے باپ کو ممبروں پہ جمعے کے دن حضرت معاویہ نعوذ باللہ گالیاں دلوا رہے ہیں، تجھے پتہ چل گیا؟ تیرے فورس اور سورس حضرت امام حسن حسین سے زیادہ ہے؟ یا تو اس کا جواب دے دو۔ نمبر 2، گالیاں دلواتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، خود جا کر حکومت ان کے ہاتھ دے رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ نعوذ باللہ امام حسن یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے باپ کو ممبروں پہ گالیاں مزید دلوائی جائے، میں اس کے ہاتھ مضبوط کروں، تو امام حسن یہ چاہ رہے ہیں۔ اب ان میں سے کسی ایک کے اوپر آپ کو انگلی رکھنی ہوگی ورنہ کوئی کام نہیں بنے گا۔ اسے کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متینے کنبا جوڑا۔ اصل میں دشمنی پیغمبر کی اہل بیت اور پیغمبر کے صحابہ سے، وہ 1400 سال پہلے بھی ابن سبا کی نسل کو تھی، وہ آج بھی ابن سبا کی نسل کو ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے پر کوئی نہ کوئی کیڑے نکال کے کہیں گے جی ایسا تھا ایسا تھا۔ ایک ظالم سے میں نے بات سنی تو میری گفتگو ہوئی، میں نے کہا جی ممبر پہ گالیاں دلواتے تھے، بتا وہ گالی کون سی تھی، وہ گالی کا لفظ ثابت کر۔ چپ۔ میں نے کہا حضرت معاویہ نے کیا کہا؟ وہ مروان کی ایک روایت نکال کے لے آیا، مروان بن عبد الحکم کی اور مروان بن عبد الملک کی۔ میں نے کہا جب مروان بن عبد الملک حکومت پہ حضرت معاویہ کو وفات پائے ہوئے 30 سال ہو گئے تھے، تجھے شرم نہیں آتی واقعہ کسی اور کو اور فیٹ کسی اور پہ کرتے ہو؟ آج آپ کو کوئی کہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے نا یہ ایوب خان نے کروایا تھا، تو حیا کر یار، کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟
بات ہے کس کی اور ڈال کس کے سر پہ رہے ہو؟ کہتے وہ بنو امیہ نہیں تھا، وہ ایک ہی خاندان نہیں تھا۔ میں نے کہا ایک خاندان کا مطلب ہے خاندان میں ایک بندہ غلطی کرے پہلے بڑے پہ غلطی جاتی ہے، تو بتا حضرت خالد بن ولید کے خاندان کا نام کیا ہے اور ابو جہل کے خاندان کا نام کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید کے خاندان کا نام بنی مخزوم ہے، ابو جہل کے خاندان کا نام بنو مخزوم ہے۔ تو کیا ابو جہل کی ابو جاہلیت حضرت خالد بن ولید پر اعتراضات لا سکتی ہے کہ دونوں کی فیملی ایک ہے، دونوں کی قوم ایک ہے؟ یہ عجیب جہالت۔ انہو عمل غیر صالح، قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا آپ کا بیٹا ہونا اپنی جگہ، لیکن اس کے اعمال آپ کے اعمال سے جدا ہیں، اس کے نیک اعمال نہیں ہے، یہ آپ کی نسل بھی گویا کہ نہیں ہے۔ انہو لیس من اہلک، یہ آپ کی اتباع میں نہیں ہے، گویا کہ نسل سے مراد اتباع والے فالوورز، یہ آپ کے فالوورز میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیں۔ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، قرآن کہتے ہیں وہ موج آئی اور وہ اس کو غرق کر کے ڈبا دیا۔ تو بھائی بیٹے کی غلطی آپ کیسے باپ پہ لے جائیں گے؟ تو اس لیے اس طرح کے جھوٹ نہ بولیں، ورنہ آپ جھوٹ بولیں گے، جھوٹ ہمیشہ لنگڑا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، اور وہ بڑے آسانی سے اہل حق اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ بڑے آسانی سے کسی نہ کسی جگہ پکڑا جا سکتا ہے، ایک کوڑ پچھو سارے وڈے آدھے 100 کوڑ مارنے پوتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی جگہ بندہ جھوٹ پکڑ لیتا ہے، ایسی کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اگلی بات، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو صلح کی تھی، اس صلح پہ امام حسن تادم زیست قائم رہے اور حضرت معاویہ بھی قائم رہے۔ تو آپ اگر امام حسن کے پیروکار ہیں، امام حسین کے پیروکار ہیں، تو پھر اسی طرح صلح پہ قائم رہو جیسے اہل سنت آج تک اس صلح پہ قائم ہے۔ اچھا کیا کہتے ہیں؟ وہ وقتی صلح تھی۔ اچھا وقتی صلح تھی، ایک منٹ ہم مان گئے، وقتی صلح کیسے کہتے ہیں؟ ظالم کا ساتھ دے دو، وقتی صلح کیسے کہتے ہیں؟ کافر کا ساتھ دے دو۔ وقتی صلح کا کیا معنی ہے؟ اپنا حق کھا لو، کیا مطلب ہے؟ وقتی صلح کیسے کہتے ہیں؟ جھوٹ نہ بولیں بھائی، سچ کا لفظ بولیں۔ ان الصدق ینجی، سچ کو تھامے، سچ بندے کو نجات دیتا ہے۔ وقتی حالات ان نے دیکھے اور انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کی۔ اچھا ایک بات بتاؤں، کہیں کوئی یہ کہہ دے کہ امام حسن کی جوانی تھی، حضرت معاویہ تجربہ کار آدمی تھا، وہ امام حسن کے گھر آیا اور آ کر ان کو ادھر ادھر کر کے خلافت لے گیا، یہ بات بھی نہیں ہے۔ بات یہ کہ امام حسن کوفہ سے خود چل کر گئے تھے اور دمشق گئے تھے، حضرت معاویہ کے پاس گئے، حضرت حسین ساتھ ہے، اور اپنے ساتھ ایک بچپن کا ساتھی بھی ساتھ لے گئے جن کا نام قیس بن سعد بن عبادہ ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے قیس یہ بھی ساتھ گئے، بچپن میں اکٹھے کھیلے کودے تھے۔ یہ علامہ اربلی اہل تشیع کا ایک بہت بڑا مصنف ہے، اس کی کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ۔ وہ کہتے ہیں میں چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کے اماموں کا تعارف کراتا ہوں، یہ کتاب ہے، جلد نمبر 2 میں اس نے یہ صلح لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ صلح پکی ہے جب یہ تینوں حضرات گئے، امام حسن نے بیعت کی، امام حسین نے بیعت کی، اور قیس کی باری آئی تو قیس نے آنکھوں میں امام حسین کو کہا جنگ تو ہوئی تھی حضرت علی سے، آج ہم پھر ان سے دوستی کر رہے ہیں۔ یہ آنکھوں میں یوں کہا کہ اچھا میں بیعت کر لوں۔ تو کہتے ہیں امام حسین نے زبان سے جواب دیا، فرمایا ان الحسن انہو امامی، کہ امام حسن تو میرا بھی بڑا ہے۔ جب انہوں نے بیعت کر لی، یا قیس قم فباجے، آپ بھی اٹھو اور آپ بھی ان کی اطاعت قبول فرما لو۔ امام حسین رضی اللہ کہہ رہے، تو بھئی امام حسین یزید سے ٹکرائے ہیں جیسے ٹکرانے کا حق ہو، یہ ٹکرانا امام حسین کا حضرت معاویہ کے ساتھ نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ وہاں اعتراضات کیا ہے؟ اچھا کئی ظالم ایسے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے، ایسی باتیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ کر دیں گے۔ وہ ہمیشہ ایسی بات جس پر عوام شش و پنج میں آ جائے، دوستی پیار نہیں بتائیں گے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ ذرا ایک بات تو بتائیں، اجی پوچھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کبھی حضرت معاویہ نے محبت والا معاملہ بھی کیا ہے؟ یہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ محبت کے واقعات موجود ہیں، پیار کے واقعات موجود ہیں، وہ تو سنا دیں نہ، یہ صرف نفرت بتائیں گے۔ یاد رکھیں صلح ہو جانے کے بعد نفرت کی باتیں سنانا فسادی کا کام ہوتا ہے، راضی نامے کے بعد لڑائی سنانا یہ ایک چال باز سازشی کا کام ہوتا ہے، فتین کے فتنہ ہوتے ہیں۔ تو بھائی آپ محبت بتا دیں، کوئی ہے واقعہ؟ یہ نہیں بتائیں گے۔ میں نے کہا
آپ کو نہ ملے تو ہم دکھا دیتے ہیں. روم کے بادشاہ کو جا کر کسی نے بتایا کہ حضرت علی المرتضی اور معاویہ کے آپس میں لڑائی ہو گئی اور مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو گئی ہے, چل ان میں سے کسی ایک کو اپنا بنا لے, حملہ کرو اس پہ. رومی بادشاہ حضرت معاویہ سے بہت سخت چوٹیں کھا چکا تھا. وہ کئی مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے ایسی تھپیڑے اس نے کھائی تھی نا, وہ یاد رکھے گا, کیونکہ ملک شام کی سرحد پہ ہے دمشق, اور یہ بہت اچھی طرح معاملات سے واقف تھا وہ ان سے. تو اس نے حضرت علی المرتضی کو خط لکھا کہ چلو انہیں قابو کر لو, نعوذ باللہ. اور خط کیا لکھا کہ میری بیعت کرو, آؤ میرے مرید بن جاؤ. یہ امام حضرت علی المرتضی کے پاس آیا ہوا خط کسی حوالے سے حضرت معاویہ تک اس کی بھنک جا پہنچی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضی کے جواب کا انتظار نہیں کیا کہ کیا دیتے ہیں, صرف یہ دیکھا نا کہ ہمارے آپس کے اس مسئلے کو کافر فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس لڑائی کو کیش کر رہا ہے. تو کافر کو خط لکھا کہ یا لعین الروم لئن لم تنتہ. یہ خط آج بھی تاریخ ابن عساکر میں موجود ہے. لئن لم تنتہ وترجع الى بلادک ولاستلحن انا وابن عمی ولاضیقن علیک الارض بما رحبت. کہ اے روم کے ملعون, تیری جرت تو حضرت علی المرتضی سے بات کرے گا, وہ آج بھی میرے چچا کا بیٹا ہے, وہ کل بھی میرا فیملی ممبر تھا. اگر تیرا ہاتھ اس طرف بڑھا تو ہم دونوں ایک ہو کے تیرے ہاتھ کو کاٹنے کے لیے آئیں گے. خبردار جو تیرے اندر جرت پیدا ہوئی. بتائیں پھر رومی آیا نہیں آیا؟ اس کا مطلب رومی کافر بھی یہ سمجھتا تھا کہ ان دونوں کے دلوں میں پیار اور محبت کی سچائی ہے. ٹھیک ہے, آج کا بے ایمان اس بات سے انکاری ہے. تم سے تو وہ بھی بہتر تھا اس مسئلے پر جو بات مان گیا. تو یہ تو کوئی نہیں بتا رہا. اس طرح کی دوستیاں, پیار, قرآن کریم نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, پیغمبر کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ. فائنل ہو گئی بات. لیکن اس کے باوجود بھی اعتراضات, اس کے باوجود بھی ادھر ادھر کی باتیں, جی فلاں فلاں فلاں. میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ اس طرح کی باتوں والوں کو لوگ فسادی نہیں سمجھتے. فسادی انہیں سمجھتے جو حقیقت بتائے. فسادی تو وہ ہے جو صلح کے بعد لڑائی بتائے. ہم تو کانفرنس کا عنوان بھی یوم الجماعت صلح کا بتا رہے ہیں. تو اس سے بڑی اہل سنت والجماعت کی فراخ دلی کہاں ہوگی؟ ہم تو آج بھی اہل بیت اور صحابہ دونوں سے پیار کو اپنا معیار ایمان مانتے ہیں. خالی مانتے نہیں ہیں, ہمارے گھروں میں بھی, ہماری زندگیوں میں بھی اس کا اظہار موجود ہے. ہمارے بچوں کے نام علی, حسن, حسین, جعفر, عباس نام موجود ہیں. ہماری بچیوں میں فاطمہ, زینب, رقیہ, ام کلثوم, لباب, رباب, یہ نام جو خاندان اہل بیت کے ہیں وہ آج تک موجود ہے. اگر فراخ دلی اہل سنت کی آپ نے دیکھنی ہے تو ہم صرف ابو بکر, عمر, عثمان نام تو نہیں رکھتے, ہم صبر نام رکھتے ہیں. مجھے کسی اور طرف سے بھی دکھا دیا جائے کہ بچی کا نام عائشہ ہو, مجھے دکھا دیا جائے بچے کا نام ابو بکر ہو, عمر ہو, عثمان ہو, مجھے دکھا دیا جائے طلحہ ہو, زبیر ہو. اور حضرت طلحہ وہ ہیں جنگ میں جب شہید ہوئے تو حضرت علی المرتضی ان کے لاش مبارک پر آئے. امام حسن فرماتے ہیں کہ یوں اپنی ران پہ حضرت علی نے ہاتھ پھیر کے فرمایا یا حسن لیت اباک مات منذ 20 سنہ, کہ حسن یہ طلحہ ہے عشرہ مبشرہ والا صحابی؟ فرمایا جی ہاں. کہا اچھا کس نے مارا؟ تو بتایا انہیں کسی ظالم کا تیر لگا, کسی خارجی کا. تو حضرت علی المرتضی ماتھے پر یوں پسینہ صاف کر کے اور ران پہ ہاتھ مار کے کہتے حسن اس کے قاتل کو حضور نے جنت کی جہنم کی بشارت دی تھی, میں کیا دیکھ رہا ہوں, کاش تیرا باپ 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا. حضرت علی فرما رہے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے قاتل کو حضرت علی المرتضی نے فرمایا تھے اسے جہنم کی بشارت دے دو. یار اسے لڑائی جان بوجھ کے کہتے ہیں؟ اس طرح کے واقعات ہو ہی جایا کرتے ہیں, ہو ہی جایا کرتے ہیں, یاد رکھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آپس میں نوک جھوک ہوئی تھی. وجہ سامری تھا. اس سامری نے کچھ ایسے معاملات کیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقتی طور پر پریشان ہو کر حضرت ہارون کے سر کے بال اور داڑھی مبارک کو پکڑ لیا. یہ قرآن کریم میں ہے, کوئی اخبار جہاں میں نہیں ہے. یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی
فرمایا ہے میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی اور میرے سر کے بال کو نہ پکڑ، میری بات پوری سن۔ جب سنائی تو بات فائنل ہو گئی۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو کیا فرمایا تھا؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی میرے بعد نبی کوئی نہیں لیکن تیری میری نسبت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون والی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نسبت حضور پاک علیہ السلام کی کیا ہے؟ تو حضرت ہارون کی نسبت یہاں ہے۔ اس شخصیت کو بھی کسی سامریوں نے اپنوں سے لڑا دیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لڑائی کے باوجود بھی حضرت علی المرتضیٰ حق پر ہیں، لیکن حق کا مطلب سمجھیے، حق کبھی باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے اور حق کبھی خطا کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ جب باطل ہو وہ غلط ہوتا ہے اور حق کبھی خطا کے مقابلے میں ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اخطا لہو اجر و ان اصاب لہو اجران، جو حق پر ہوتا ہے اسے 2 اجر ملتے ہیں، جو خطا پہ ہوتا ہے اسے 1 نیکی ضرور ملتی ہے۔ یہ حق بمقابلہ خطا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کا لشکر حق پہ ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن آپ مخالفین کو باطل نہیں کہہ سکتے۔ مسئلہ یہ ہے، ورنہ پوری امت مسلمہ نے، ملت اسلامیہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اس اقدام کے حمایت میں حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم آج بھی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہیں، ہم قبر میں آخرت میں بھی حضرت علی المرتضیٰ کے اس تائیدی موقف پر اٹھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ دوسرے کو باطل قرار دے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر حق پر ہیں تو آپ حضرت ہارون کو نعوذ باللہ باطل نہیں کہہ سکتے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بعضوں کا 2 بندے لڑے اور دونوں میں ایک غلط ہو سکتا ہے، دونوں ٹھیک ہو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون میں سے مجھے کوئی بتائے کہ ایک طرف میں غلط کون ہے اور کوئی ان میں سے کسی کو غلط کہے اور پھر اپنے نکاح کی خیر منائے۔ تو بھائی یہ بھی ایسا معاملہ ہے۔ تو اس صلح کو پیار کا نام دیا اور عام الجماعت ہوا۔ جس دن سے صلح ہوئی پھر جنگ نہیں ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک جنگ جمل ہے اور ایک حضرت علی المرتضیٰ کی حضرت طلحہ زبیر سے جنگ صفین ہے۔ ان 2 جنگوں کو اٹھا کر ظالم لوگوں نے حضرت معاویہ کے خلاف اتنا پراپاگنڈا کیا کہ کفر کے خلاف جو حضرت معاویہ کی 2000 جنگیں ہیں ان پر پردے ڈال دیے۔ انطاکیہ وہ شہر ہے، 90,000 تو خالی اس کے سیکورٹی گارڈ تھے، جس کو حضرت معاویہ نے تلوار کی نوک پہ قیصر روم سے یوں کھینچ کے فتح کیا۔ یہ ساری باتیں بھول جاتی ہیں، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ حضرت معاویہ کے پورے کردار کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں چھپانے والی بات ہو جاتی ہے۔ بھائی یوں نہیں ہو سکتا، حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ حقیقت ہے اور تا قیامت یہ حقیقت جاری رہے گی۔ رب کروڑوں اربوں رحمت نازل کرے ہمارے استاذ، ہمارے مربی حضرت عظیم مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ۔ وہ ایک شعر فرمایا کرتے تھے اسی صلح کے حوالے سے، ہمارے اشتہار میں بھی یہ لکھا ہوا آپ کو نظر آیا ہوگا کہ حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، تو نے کی ہے امیر معاویہ سے صلح، یہ تیری کمال ہے۔ جس دن سے صلح ہوئی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے، تو علی کا لال ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید، تو نبی کا نواسہ علی کا لال ہے، تیری صلح بحال ہے، تیری صلح بحال ہے۔ تو ہمیشہ بحال ہے بھائی، ہمیشہ ہی بحال رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی محبتیں، مودتیں، پیار سنانے بتانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس صلح کو قائم رکھ کے امت میں اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔